خداوند تمام اقوام کو خدا کی بادشاہت کی ابدی سلامتی میں باہم فراہم کرتا ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 2 باب 1 سے 5 آیت تک۔ وہ کلمہ جو اشعیاء بن آموس نے یہودا اور یروشلم کی بابت رویا میں پایا تھا، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر استوار کیا جائے گا اور پہاڑوں سے بلند کیا جائے گا، اور تمام امتیں اس کی طرف روانہ ہوں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ ہم خداوند کے پہاڑ کی طرف یعنی یعقوب کے خدا کے گھر کی طرف چڑھیں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو سکھائے گا، تو ہم اس کے راستوں میں چلیں گے۔ کیونکہ صہیون سے شریعت اور یروشلم سے خداوند کا کلمہ صادر ہوگا، وہ بہت سی قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی قوموں کا انفصال کرے گا، تو وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھاڑنے اور اپنے نیزوں کو درانتیاں بنائیں گی۔ پھر قوم پر قوم تلوار اونچی نہ اٹھائے گی، اور وہ پھر جنگ کی مشق نہ کریں گی۔ اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کے نور میں چلیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور اور جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خدا کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے پاؤں اس وقت تیرے پھاٹکوں میں ہیں۔ جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، تو جو شہر کی مانند پختہ اتحاد سے تعمیر ہوا ہے، وہاں قبائل یعنی خداوند کے قبائل جاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ میں اپنے بھائیوں اور رفیقوں کی خاطر کہوں گا کہ تجھ میں سلامتی ہو۔ میں خداوند ہمارے خدا کے گھر کی خاطر تیرے لیے بھلائی طلب کروں گا۔ جماعتی جواب۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔